السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک نیک حافظ قرآن کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ اس کو جب دفن کیا تو اس کے ساتھ پیسوں کو کیوں دفن کیا، حافظ قرآن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب کیوں آیا، وہ ایسا کیا کرتا تھا اور کیسے وہ گمراہ ہو گیا، شیطان کی شر میں آ کر اس نے اپنے آپ کو بدل ڈالا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، فتح پیڑھی والے نے یہ زبانی اب واقعہ سنایا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ماجرا دیکھا ہے۔ ننکانہ شہر میں دور دراز کے علاقے میں یہ ایک آدمی رہتا تھا جس کا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک نیک میاں بیوی رہا کرتے تھے، بہت ہی محنتی تھے اور بہت ہی نیک لوگ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اس آدمی نے اپنے بچوں کی بہت ہی اچھے سے تربیت کی تھی، یہ 5 وقت کا نمازی تھا اور اس آدمی نے اپنے بچوں کی بھی دینی تعلیم کو مکمل کروایا، ہر طرح کی آزائش ان کو دی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو علی کو حافظ قرآن بنایا۔ ماں صبح صبح اٹھ کر جاتی، اس کو چھوڑ کے آتی، اس کا خاص خیال رکھتی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ حافظ قرآن بن گیا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتا تھا، سب کو دین کی تلقین کیا کرتا تھا اور بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا۔ اس کا باپ جو بہت ہی محنتی تھا، اچانک دل کے دورے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ماں بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی، یا اللہ میں اب کیا کروں گی۔ ایسے ہی وقت چلتا گیا، اپنا گزر بسر کرتی رہی، محنت مزدوری کرتی رہی۔ جس بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا وہ بھی ساتھ ہیلپ کرتا رہا، محنت مزدوری کر کے گھر کا گزر بسر کر رہے تھے۔ اچانک علی بیٹا جو بڑا تھا، جو حافظ قرآن تھا، اس نے کہا امی جان کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں شہر چلا جاؤں اور جاب کوئی ڈھونڈوں، اچھی خاصی جاب لگ جائے تو گھر کا گزر بسر بھی اچھا خاصا چلے گا اور بہن کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ اسی طرح وہ شہر جا کے اچھی خاصی کمائی کرنے لگا، پیسے جمع ہونے لگے۔ اچانک اس کا رویہ بھی چینج ہونے لگا۔ وہ جب بھی اپنی ماں کو گاؤں میں ملنے آتا تو اس کا رویہ عجیب و غریب ہوتا، ماں سے نافرمانی کرتا اور غصے میں بات کرتا۔ جو تو کر کے اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی، بہن کی شادی آؤٹ آف کنٹری کر دی، بہن اپنے گھر میں چلی گئی اور پیچھے ماں رہ گئی، جو ماں بہت ہی اب بیمار رہنا شروع ہو چکی تھی۔ ماں میں ہمت طاقت سکت نہیں تھی، وہ کہتی بیٹا تو سب کچھ چھوڑ کے اب میرے پاس ادھر گاؤں میں چھوٹا موٹی کوئی نوکری ڈھونڈ لے، میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ لیکن وہ ماں کو غصے سے بولتا، کہتا نہیں یہ گزارا کیسے چلے گا، میں نے تو شہر میں ہی کام کرنا ہے۔ چھوٹا بیٹا بہت ہی فرما بردار تھا، ماں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور 5 وقت نماز ادا کیا کرتا تھا، اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ علی جب واپس گاؤں میں آیا تو ماں نے کہا کہ علی بیٹا میں بیمار رہتی ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جانی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں بھائیوں کی شادی کر دوں، بیٹی تو اپنے گھر میں خوش ہے الحمدللہ۔ علی نے کہا نہیں میں ابھی شادی نہیں کروں گا، آپ اس چھوٹے بیٹے کی شادی کر دیجئے۔ اسی طرح اس کی ماں نے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی بہت ہی نیک تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، اپنی ساس کا اچھا خاصا خیال رکھتی تھی، اس کو دباتی، اس سے پیار کرتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ چھوٹا بیٹا اتنا زیادہ نہیں کماتا تھا، بس تھوڑا بہت ہی کماتا تھا جس سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب علی جو بڑا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، وہ شہر جا کے بہت اچھے جاب کر رہا تھا۔ علی جب گھر میں واپس آتا ایک ہنگامہ سا مچا دیتا، جب بھی وہ واپس آتا اس کا رویہ بدلا ہوا ہوتا۔ علی نے صاف کہہ دیا تھا میں نے ذمہ داری نہیں اٹھانی کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، جیسے بھی ہو سکے یہ اپنا گزر بسر کرے۔ علی کی ماں بہت ہی علی کے رویے سے پریشان تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کو کیا ہو گیا ہے، اس کے تو تیور ہی بدل چکے ہیں، میں نے تو اس کو اتنی محنت سے حافظ قرآن بنایا، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ وہ جب بھی نماز پڑھتی تو اپنے بیٹے کے لیے رو رو کے اللہ سے گریہزاری کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، کیا ہو گیا ہے، اب اس کو نماز کا بھی خیال نہیں، نہ ہی قرآن پاک کا خیال ہے، اللہ پاک اس کو راہ راست پہ لے آ۔
اللہ پاک اس کو ہدایت سے نواز دے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ علی کے چھوٹے بھائی کے گھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیٹی دی۔ علی کی ماں بہت ہی خوش ہوئی کہ اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے، بہت خوش تھی۔ علی کو آئے ہوئے بہت ٹائم ہو چکا تھا، وہ اب پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ علی الٹے کاموں میں پڑ چکا تھا، نہ نماز کا خیال رہا، جو دل میں قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، نہ قرآن پڑھنے کا خیال رہا۔ اب وہ جوئے کھیلنا شروع کر دیا، اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زنا تک بھی وہ پہنچ چکا تھا۔ ادھر علی کے گھر کا گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ علی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تو ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ علی کے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ماں بہت زیادہ پریشان تھی، رو رہی تھی، یا اللہ میں اب کیا کروں گی، اے اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ بیوی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، بیٹی ابھی چھوٹی سی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد علی گاؤں واپس لوٹا، جب دیکھا اس نے کہ چھوٹا بھائی کہاں ہے، تو ماں نے کہا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، تجھے تو خبر ہی نہیں، تیرا باپ بھی اب نہیں، ہم پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کھائے۔ تو اس نے نافرمانی کرتے ہوئے کہا تو میں کیا کروں، سب نے جانا ہے، میں نے تو نہیں اس کو مارا۔ کچھ دن وہ اس طرح ہی اس گاؤں میں رہا اور اپنی ماں کو کہنے لگا، ماں میں نے تجھ سے ایک بات کرنی ہے، میں گاؤں واپس تب تک نہیں جا سکتا، میں نے پیسے دینے ہیں، نہیں تو مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ ماں اس گھر کی رجسٹری کہاں ہے، مجھے یہ مکان سیل کرنا ہوگا۔ ماں نے کہا نہیں نہیں بیٹا، اس مکان کو سیل کر کے ہم کہاں جائیں گے۔ علی نے ماں کو زبردستی غصے کے ساتھ اس پہ مجبور کر دیا کہ ماں نے کہہ دیا کہ جاؤ اس کو بیچ دو۔ اس نے اپنے مکان کو بیچا اور بیچ کر جو پیسے تھے وہ شہر لے کر چلا گیا۔ اب پیچھے سے اس کی علی کی ماں اور بھابھی اور چھوٹی بچی کا بہت ہی برا حال تھا۔ لوگ کبھی دھکے دیتے ادھر کرتے، کبھی دھکے دیتے ادھر کرتے، لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور دونوں اپنا پیٹ پالا کرتی تھی، لیکن علی کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، میرے پیچھے ماں اور میری بھابھی اور میری بھتیجی کیا کرے گی۔ اس کو تو صرف پیسوں کی لالچ نے مار دیا تھا، وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ پیسہ ہی پیسہ ہو میرے پاس، بس اتنا روپیہ ہو کہ میں پیسوں میں کھیلوں۔ وہ بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس نے شہر میں شادی کر لی۔ شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کو کچھ خبر نہیں تھی، نہ وہ آیا نہ اس کو خبر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بھی لڑائی ہونا شروع کر دی، وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا اور گالیاں دینا اس نے شروع کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی کو 2 ٹوینز بیبی سے نوازا تھا، لیکن اس کو ان کی بھی قدر نہیں تھی۔ بیوی تنگ آ کر اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اس کا ایک دوست جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، فتح پیڑھی والا، جس نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سنایا، اس کے پاس وہ آ گیا۔ اس کو کوئی خبر نہیں تھی میری ماں ہے کہ نہیں، میری بھابھی ہے کہ نہیں، میری بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں۔ اس علی کو کچھ دن دنیا کی خبر نہ رہی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا، وہ گاؤں واپس آیا تو جب اس کو پتہ چلا کہ میری ماں مر چکی ہے، بھابھی اور بھتیجی کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، تو یہ فتح پیڑھی والے کے پاس آیا۔ فتح نے اس کو سب کچھ بتایا کہ تیری ماں مر چکی ہے، تیری بھابھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے شادی کی تھی، مجھے اللہ نے ٹوینز بیبی عطا کیے تھے، لیکن میری بیوی کے ساتھ نہ بن سکی، وہ بھی چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ لیکن میں تیرے سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے جسم میں ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ جل رہی ہے، میں کیا کروں، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں، میڈیسن کھاتا ہوں، لیکن مجھے سکون اور چین نہیں۔ اس کے دوست فتح نے کہا کہ تو نے کچھ ایسا گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، تو چلا گیا، تجھے ماں کی خبر نہیں، تجھے بھابھی کی خبر نہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی بھی خبر نہیں۔ اللہ سے نماز پڑھ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور جو تیرے پاس اتنا پیسہ ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک
तबारक ताला तुझ पे करम करेगा। अभी भी टाइम है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। लेकिन वो ऐसा भटक चुका था, उसको कुछ चीज़ की, किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दोस्त फ़तेह से कहता कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरा दिल नहीं करता, मैं क्या करूँ, बस मेरे दिल को कुछ होता है, मेरे जिस्म में आग जल रही है। उसका दोस्त फ़तेह पीढ़ी वाला उसको समझाता रहा कि तू अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग ले, अब तेरी माँ तो है नहीं जिससे तू माफ़ी मांगेगा, तूने बहुत ज़िंदगी में गुनाह किए हैं, माँ की नाफरमानी की है, अपनी माँ भाभी जो बेवा हो चुकी थी उसका भी तूने हक खा लिया है। भाभी को ढूंढ कर उससे माफ़ी मांग ले, तुझे सुकून मिलेगा। लेकिन अली कहने लगा माफ़ी और माफ़ी नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इसी तरह कुछ टाइम गुजरता रहा, वो फ़तेह पीढ़ी वाले के पास बैठता रहा, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उसने फ़तेह पीढ़ी वाले को एक नसीहत की थी, उसने कहा कि जब मैं मरूं मेरे पास इतना पैसा रुपया है, ये तेरे पास मेरी अमानत है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, जब मैं मर जाऊं तो इसको कब्र में मेरे साथ दफन कर देना, अगर तूने ऐसा ना किया तो रोज़े क़यामत मैं तुझसे ले लूँगा। फ़तेह पीढ़ी वाला इसका दोस्त इसको बहुत समझाता रहा, लेकिन वो भटका हुआ इंसान की समझ में कुछ ना आया। वो पागल सा हो चुका था, सारी रात जागता, उसको नींद ना आती और सारा दिन उठा रहता, फिरता रहता, उसकी आंखों में नींद तक ना आती और बेचैनी लगी रहती, जिस्म में आग लगी रहती, अपने पाँवों को पानी में डुबो कर रखता। अचानक करनी कुदरत की ऐसी हुई कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया, उसकी ज़बान बाहर निकल आई। फ़तेह अब बहुत ही परेशान था, वो उसके पास रहा करता था, बहुत परेशान था कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, मैं अब क्या करूं। वो उनको हकीमों के पास लेकर गया, लेकिन उसको कोई भी अफाका ना हुआ। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसकी डेथ हो गई। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि अली हाफ़िज़ कुरान जो है उसकी डेथ हो चुकी है। जब लोग आए देखा तो तौबा तौबा करने लगे, कह रहे थे ये तो हाफ़िज़ कुरान था, ये तो 5 वक़्त का नमाजी था, बच्चों को दीन की तालीम भी दिया करता था, ये तो बहुत ही नेक आदमी था, इसकी ज़बान बाहर क्यों निकली हुई है। इस पर अल्लाह का अज़ाब दुनिया में ही ज़ाहिर होना शुरू हो चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अली की मौत की खबर सुनकर उसकी भाभी भी पहुंच चुकी थी, उसकी बीवी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर वो भी पहुंच चुकी थी। जब उसने आकर अली की कंडीशन देखी तो ज़ारों कतार रोने लग गई और कहने लगी या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाह इसकी बख्शिश कर देना। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला की पकड़ बहुत सख्त है। दुआ करो कि अल्लाह तबारक ताला सबको इस पकड़ से बचाए। हाफ़िज़ कुरान अली को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और इसका जनाजा ले जाया गया और इसको दफना दिया गया। अब फ़तेह पीढ़ी वाले ने किसी मौलम से बात की कि मुझे अली ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरा जो रुपया पैसा तेरे पास अमानत है, किसी को 1 रुपया नहीं देना, इसको मेरे साथ दफन करना है। तो उस कारी साहब ने कहा कि वो उसकी वसीयत है तो तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो चुपके से साथ फ़तेह ने जो पैसे थे वो उसके साथ दफन कर दिए। फ़तेह जो उसका दोस्त था वो वापस आकर बहुत ही अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, इस्तग़फ़ार कर रहा था, या अल्लाह इसने तो तौबा भी नहीं की, बस अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे, इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कुछ ही दिन गुजरे थे कि अली का बेटा अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे ट्यूमर का बता दिया। वो इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो अब अली की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने सोचा कि या अल्लाह मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो इतनी रकम नहीं कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। कैसा बदबख्त बाप है, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी कुछ भी हमें ना दे सका। तो उसके जहन में अभी ये बात सोचती रही और अचानक उसके जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं फ़तेह के पास जाऊं जो उसका दोस्त था, हो सकता है कि उसके पास कुछ ना कुछ उसने रखा हो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। जैसे ही सुबह हुई वो उठकर उसके दोस्त फ़तेह पीढ़ी वाले के पास चली गई और सारा माजरा बयान किया कि मेरा बेटा ऐसे बीमार हो चुका है, बहुत महंगा इलाज है, मैं अब क्या करूं। अली ने कोई आपको रुपया पैसा दिया हो
تو اس نے کہا کہ نہیں اس نے مجھے کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا بہن، میں تمہاری مدد کرتا ہوں جتنی مجھ میں کیپیسٹی ہے۔ لیکن وہ ایک غریب انسان تھا، وہ لوگوں کی پیڑیاں چارپائیاں بنا کر کچھ پیسے کماتا تو اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے تو اس نے کہا میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ راز ہی رکھنا۔ علی نے مجھے کہا تھا جب میں مروں گا تو میرے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، کچھ پیسے تھے، تو میرے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا ہے۔ تو ہو سکے چلو میری بہن میرے ساتھ چلے، ہم جا کے ادھر سے پیسے نکال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسوں سے آپ کے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ فتح محمد اور علی کی بیوی دونوں چل پڑے، قبرستان پہنچ گئے۔ گورکر نے دیکھا یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ گورکر نے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے گورکن کو سارا معاملہ بتایا اور اس کے بیٹے کا بتایا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے، ہم اس کو کچھ ہی دن پہلے دفن کر کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے پیسے دفن کیے ہیں، یہ علی کی وصیت تھی۔ تو گورکن نے کہا ٹھیک ہے آپ نکال لو۔ قبر کی کھدائی کرنا شروع کر دی۔ جب قبر کی تھوڑی سی کھدائی کی تو قبر اس کا چہرہ، اس کا جسم نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ تو فتح محمد اور علی کی بیوی کیا دیکھتی ہے کہ ان کے ہوش ہی اڑ چکے تھے، وہ دونوں کانپنے لگ گئے، ان کے ماتھوں پہ پسینہ آنا شروع ہو چکا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہونی شروع ہو چکی تھی اور وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ تو فتح محمد نے ہمت کر کے کوشش کی کہ میں پیسے نکال کر دے دوں، ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ لیکن جب قبر کی تھوڑی سی اور زیادہ کھدائی کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو پیسے اس کے ساتھ دفن کیے گئے تھے وہ پیسے اس کے جسم میں گاڑے ہوئے تھے اور زبان کافی لمبی باہر نکلی ہوئی تھی۔ فتح محمد نے پیسوں کو کھینچا تو اس کو ایسا جھٹکا لگا اور ایسی جلن ہوئی کہ وہ 90 سال تک زندہ رہا اور کہتا ہے خدا گواہ ہے کہ میرے جلن ختم نہیں ہوئی۔ میں اپنے ہاتھ کو پانی میں بھگو کر رکھتا تھا، میں نے بہت ٹریٹمنٹ کروایا لیکن جلن ختم نہیں ہوئی۔ تو خدا را اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ تو آپ خود سوچئے میرے پیارے بہن بھائیوں کہ اس آدمی کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور یتیموں کا مال کھانے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔